بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کا۔ مولانا مفتی محمد شفیع امام قرطبی کی مشہور و معروف تفسیر قرآن تفسیر قرطبی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت کے پھل با فراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ کسی خاص درخت کی جانب اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو انہیں ہر چیز کی صنعت و کاریگری سکھا دی گئی اور جنت کے پھلوں کو بطور توشہ ساتھ کر دیا کہ یہ تمہارے موجودہ پھل در حقیقت ان کی اصل جنت کے پھلوں سے ہیں۔ ہاں، صرف اتنا فرق ہے کہ یہ سڑتے ہیں اور جو جنت میں لگے ہوئے پھل ہیں وہ ہمیشہ صحیح رہیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر بھی دونوں کی تربیت خود کیا کرتے تھے اور انہیں ہر چیز سکھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ دنیا میں السلام علیکم کی شروعات سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے قریب جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و قامت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کے قد و قامت کم ہوتے چلے گئے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ صحیح بخاری کی مذکورہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ السلام علیکم کے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے پیش کیے اور فرشتوں نے اس میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنے بلند و بالا انسان تھے کہ گویا طویل کھجور کا درخت ہو، سر میں بال بہت تھے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس زمین سے پیدا ہوئے اسے وہنا یعنی بلند اونچی زمین کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کا نام آدم علیہ السلام یوں پڑا کہ وہ عدیم ارض یعنی روئے زمین سطح زمین سے پیدا ہوئے تھے، اور انسان نام اس لیے رکھا کہ ان پر بھول چوک کا پیش آنا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے زمین کی سطح کی ہر کھاری، ریتلی اور عمدہ جگہ سے مٹی لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جو شیریں زمین سے پیدا ہوا وہ جنتی ہے، جسے کھاری یا ریتلی مٹی سے پیدا کیا گیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کیونکہ ابلیس ہی تو یہ مٹی لے کر آیا تھا۔ یہ مٹی ہی کا اثر تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سرخ بھی ہیں اور سفید بھی، کالے بھی ہیں اور درمیانی رنگت والے بھی، سہل بھی ہیں اور سخت بھی، خبیث بھی ہیں اور طیب بھی۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اہل جنت اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے نہ داڑھی ہوگی اور نہ مونچھیں، بال گھنگریالے، سرمگی چشم، عمر 33 سال ہوگی، جسم 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ اور ناک کے سوراخوں میں جان پڑی اور جب سارے جسم میں روح پھیل گئی تو انہیں چھینک آئی، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر جواب میں اللہ نے یرحمک ربک فرمایا، یعنی تجھ پر تیرے پروردگار کی رحمت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جس سے نسل آدم ظاہر فرمائی۔ ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر پڑی
جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور تھا، پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پوچھا، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا، 60 سال۔ عرض کیا، میرے رب، یہ تو بہت کم ہے، کچھ زیادہ کر دے۔ فرمایا، نہیں، ہاں، اگر تو چاہے تو اپنی عمر سے کچھ سال دے کر اس کی عمر بڑھا سکتا ہے۔ عرض کیا، یا رب، میری عمر میں سے 40 سال اسے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال بڑھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ جب 960 سال پورے ہو گئے تو ملک الموت حاضر ہو گیا اور عرض کیا، چلیے، دنیا میں آپ کی مدت پوری ہو چکی۔ فرمایا، ابھی تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے یاد دلایا کہ وہ تو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، چنانچہ ان کی اولاد بھی انکاری بن گئی۔ جنت میں شجر ممنوع کے بارے میں اللہ کی ہدایت کو بھول گئے تھے تو ان کی اولاد میں بھی بھول آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی خطا کار بن گئی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال پورے کر دیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پورے 100 سال دیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وعدے اور وعید اور معاہدات کو تحریر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ یہاں ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی سے مراد حضرت حوا ہیں۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی؟ مفسرین کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا اس لیے پڑا کہ وہ ہر ایک زندگی والے انسان کی ماں ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں چلے تو چلتے چلتے مقام جمع تک پہنچے۔ یہاں حضرت اماں حوا علیہ السلام ان سے ملی، اس لیے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لے گئے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حجر اسود جو وہ جنت سے ساتھ لائے تھے اسے کعبے کی دیوار پر نصب کیا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پہ لے گئے۔ یہاں ان کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے بلند ترین پہاڑ داسن پر اتارے گئے۔ ہزاروں سال پہلے یہ جزیرہ ہندوستان کے جنوبی حصے میں ملا ہوا تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ یہ جبل سرندیب دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ اس پہاڑ پر قدم شریف تک جانے کے 2 راستے ہیں، ایک کو بابا آدم علیہ السلام کا راستہ اور دوسرے کو اماں حوا علیہ السلام کا راستہ کہتے ہیں۔ بابا والا راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ قدم شریف یعنی بابا آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ایک سخت پتھر پر ہیں جس کی لمبائی 11 بالشت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بابت کوئی سند نہیں۔ یہ تفصیل ابن بطوطہ نے سفر نامے میں تحریر کی ہے۔ اللہ ذوالجلال کی حکمتوں کے بھید لامحدود اور ان گنت ہیں۔ عالم ارض و سما میں کوئی بھی ہستی خواہ کتنی ہی مقرب کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے رازوں سے واقف ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے والے ملائکہ بھی خلافت آدم کی حکمت سے واقف نہ ہو سکے اور آخر تک حیرت میں رہے۔ ایک مشت سڑی ہوئی خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر خلیفۃ اللہ کے جلیل القدر منصب پر فائز کرنا اور اشرف المخلوق کے عظیم لقب سے سرفراز فرمانا رب ذوالجلال ہی کا کمال ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ حضرت انسان کو رب نے جلالت و بزرگی سمیت اعلیٰ سے اعلیٰ شرف عطا فرمایا، لیکن خلقی و طبعی کمزوریوں کے نقائص کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام نسیان میں مبتلا ہو کے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خطا کار بندہ اگر
خلوص و صداقت کے ساتھ ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو جائے تو باب رحمت کبھی بند نہیں ہوتا، جبکہ ابلیس کی ہزاروں سال کی ریاضت و عبادت تکبر و نافرمانی کے ایک واقعے سے برباد ہو گئی اور اسے مردود قرار دے کر جنت سے نکال باہر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں تمہاری ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں جن میں غرور و تکبر ہو۔ بلا شبہ یہ قصہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔